السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. جو 8 سال سے جو پاکستان تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، بالآخر آج اس کا فیصلہ آ گیا ہے. میں اس وقت موجود ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر. یہاں پر عمران خان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا. عمران خان کے بیان حلفی کو غلط قرار دے دیا گیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروایا. میرے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے سینئر کورٹ رپورٹر عبدالقیوم صدیقی جو کورٹ روم میں موجود تھے، کمرہ عدالت میں موجود تھے. صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائیں کیا ڈیسیژن دیا ہے الیکشن کمیشن نے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3-4 موٹی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ایک تو یہ کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے. تینوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران نے متفقہ طور پر یہ قرار دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لڑائی یہ تھی کہ پروہیبٹڈ فنڈ سے فنڈنگ لی گئی ہے، یعنی ممنوعہ ذرائع سے فنڈز لیے گئے ہیں. یہ اسٹیبلش کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ مختلف اینٹیز جو کہ غیر ملکی اینٹیز ہیں، اس میں آسٹریلیا ہے، UAE ہے، امریکہ کی کاروباری شخصیات ہیں، تو 34 انڈیویجولز اور 351 جو غیر ملکی کمپنیاں اور ادارے ہیں ان سے فنڈنگ ہوئی ہے. ان سے عطیات ڈونیشنز لیے گئے ہیں جو کہ آئین کے آرٹیکل 17(3) کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ ممنوعہ فنڈز نہیں لے سکتے ہیں. دوسری یہ بات جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ اس حوالے سے جو اکاؤنٹس کے حوالے سے سرٹیفکیٹس بیان حلفی داخل کیے گئے وہ غلط ہیں اور اس کے گراس کانسیکوینسز ہیں، وہ سنگین ترین خلاف ورزیاں ہیں اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے. تیسری بات جو کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ فارن فنڈنگ اسٹیبلش ہو گئی ہے. مختلف اکاؤنٹس جو ہیں وہ انہوں نے قرار دیے ہیں اس کے اندر، اور ان اکاؤنٹس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا، یعنی کہ ایک فیکٹ جو ہے، جو لڑائی تھی وہ طے ہو گئی ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے. اب ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے پارٹی چیئرمین اور تحریک انصاف کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ کیوں نہ یہ ممنوعہ فنڈز جو ہیں یہ بحق سرکار ضبط کر لیے جائیں. مطلب یہ جو فیصلہ ہے، ڈیسیژن ہے، یہ عمران خان کی پارٹی کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے یا عمران خان کے لیے زیادہ نقصان دہ؟ یہ دونوں کے لیے جو ہے وہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے بہت ساری آگے چیزیں آئیں گی. عمران خان صاحب کے لیے تو آئیں گی، کیونکہ وہ جو بیان حلفی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے یہ بالکل درست اکاؤنٹس ہیں اور اس کے اندر کوئی چیز غلط نہیں ہے اور وہ ساری صورتحال ہے، تو وہ بیان حلفی غلط ہوتا ہے تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. تو وہ دیکھنا ہوگا، اور یہ ہے کہ اب وہ ان کو شوکاز نوٹس کر دیا گیا ہے. اب اس سے بعد آگے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں چلیں گی اور اس میں ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا. یہ تو میں نے آپ کو جو اس کے مین کرکس ہیں وہ بتا دیے، تو جو اس میں پھر ہم آگے جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ اس سارے آرڈر کو سمجھ سکیں. جو شوکاز نوٹس آئے گا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ جائے گی یا الیکشن کمیشن سے واپسی رجوع کرے گی؟ لیکن وہ بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، وہ براہ راست سپریم کورٹ میں جائیں. میرا خیال ہے براہ راست سپریم کورٹ میں تو نہیں جائیں گے، وہ اس شوکاز نوٹس کو جو ہے وہ شاید ہائی کورٹ کے اندر زیادہ امکان یہی ہے کہ وہاں پہ وہ چیلنج کریں گے. عمران خان جو خدشات کا اظہار کر رہے تھے، ان کے خدشات کے برعکس ہی فیصلہ آیا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ خدشات سے برعکس میں سمجھا نہیں آپ کی بات. عمران خان جو تنقید کر رہے تھے الیکشن کمیشن پہ کہ مجھے اعتماد نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر پہ، میرے خلاف فیصلہ آئے گا، اور بارہا کہہ چکے تھے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کو علم تھا کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوئی ہے، تو وہ ایک پریشر ٹیکٹک تھا. لیکن قانون یہی کہتا ہے کہ جب ایک فیکٹ طے ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو شوکاز نوٹس کیا گیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر کوئی آدمی توہین عدالت کرتا ہے تو عدالت کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ توہین عدالت کی ہے، تو کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، پھر اس کے اندر ایویڈنس پروڈیوس ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ایک ٹرائل ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سی عدالت میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں یا ہائی کورٹ. میرا غالب امکان یہی ہے کہ یہ ہائی کورٹ جائیں گے، اور وہاں پہ اگر ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو سٹے کرتی ہے تو لیکن پھر معاملات دیکھنے والے ہیں کہ اگر کرتی ہے تو کن بنیادوں پہ کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے میرا خیال ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، جس میں ان کی جو الیکشن کمیشن جو ہے ایکچولی پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹی بھی ہے. تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے جس سے پاکستان کے سیاسی نظام اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، فنڈ ریزنگ کے حوالے سے، اس حوالے سے ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں یہ مائل سٹون ہوگا. صدیقی صاحب، مجھے یہ بتائیں، اگر خدا نخواستہ عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں ملتا پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو، پھر کن کن سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا؟ پارٹی پر بین ہو سکتا ہے، جو انتخابی نشان ہے عمران خان نائل ہو سکتے ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ تو فرض کرنے والی بات ہے نا، جو ہمارا کانسیکوینس ہے. ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ جو آرڈر ہے یا ڈیسیژن ہے، اس کو سیٹیسائڈ کر دیں. ایک تو یہ سیناریو ہے، لیکن اگر سیٹیسائڈ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو پروہیبٹڈ فنڈ ڈٹرمن ہو گئے ہیں وہ تو اکثر کار پھر ضبط ہوں گے، اور وہ ضبط ہوں گے تو بیان حلفی جو ہے وہ غلط قرار پائے گا. جب بیان حلفی غلط قرار پائے گا تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. آپ نے کہا فنڈ ضبط ہوں گے، فنڈ ضبط سارے ہوں گے یا جو فارن فنڈنگ ہے وہ ضبط ہوں گے؟ جو اسٹیبلش ہو گئے ہیں، جو انہوں نے لسٹ دی ہے نا کہ 54 انڈیویجولز ہیں اور 351 کمپنیاں ہیں، اور پھر جو ہے وہ کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے گئے تھے، تو وہ اسکروٹنگ کمیٹی کی رپورٹ کے حوالے سے، تو وہ جو ہے جو اسٹیبلش ہو چکا ہے فگر، اب وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا ہے. اکبر ایس بابر تو کہتے ہیں کہ وہ 2.2 بلین روپیز ہیں، بنتے ہیں مختلف ڈالرز اور اس کے اندر، لیکن ایکچوئل جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کتنی رقم جو ہے اس کو کہا ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے. ابھی تک کوئی رقم اسپیسیفک ظاہر نہیں ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی، کیونکہ انہوں نے آپریٹو پارٹ پڑھ کے سنایا. ظاہر ہے یہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ ہوگا، اس کے اندر سب کچھ اسٹیبلش کیا ہوا ہوگا انہوں نے کہ کون کون سے ذرائع سے رقم آئی اور کتنی رقم آئی. تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے، جو میں نے بتایا نا آپ کو کہ 54 شخصیات ہیں، 351 بیرونی ادارے یا کمپنیاں ہیں، اور پھر اس میں امریکن شخصیت، ایک کاروباری شخصیت ہے، اس سے بھی فنڈنگ آئی ہے. تو یہ بہت ساری اس کی کمپلیکیشنز ہیں، کیونکہ وہ پھر فورن فنڈنگ کے ضمن میں آئے گا. صدیقی صاحب بہت شکریہ. جی میرے ساتھ موجود ہے سینئر کورٹ رپورٹر جیو کے عبدالقیوم صدیقی صاحب، یہ کمرہ عدالت میں موجود تھے. انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. اپنے میزبان بلال عباسی کو اجازت، اللہ نے کے بعد.